میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا، جو آ رہا ہے گفٹ میں مٹھائی کا ڈبہ. پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا، پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کھلا کے، اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا، اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ محبت میں دیتے ہیں، آپ کی محبت کی قدر ہے، لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے، رکھا کریں، عزت دی اس نے، بہرحال محبت دی، کھلائیں کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودے، یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا، افسوس بھی ہوتا ہے، اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر، رسگلے کھا رہا ہے تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا، اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں، خیر یہ نہ بولیں آپ کے 2 کھا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا، حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے؟ کم کر دینا. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے، لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا، ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے، بس کھا سکتے ہو، کھاؤ، آپ کھانا کا ہے. کھجوریں کھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن، بس اس میں ہے. وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے، حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے بس. ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں، جو ماشاء اللہ اللہ توفیق دے، زیادہ میں اس میں نہیں جاتا، تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی کا دن ہے نا. فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا، اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے. اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ، رسگلے کا 1 ڈبہ، لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے، یا حلوے کی 2 دیگیں. نا 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 نا، بکرا، پروٹین، گوشت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا. اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ. جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے. حدیث میں بہت ترغیب ہے، بہت ترغیب ہے ولیمے کی. حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو مٹھائیاں کھلا کے. کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہوں. آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے، تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے. وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے؟ مٹھائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو. تو وہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایک بکرا 25,000 کا آتا ہے، اگر آپ نے احرام میں اپنے بال کاٹ لیے ہیں بھائی تو یہ، یا خوشبو لگا لی، تو ایسا ہے کہ اب آپ پہ جرمانہ آئے گا. اللہ کیا جرمانہ آئے گا؟ اللہ کہیں گے کہ بھائی 20 کلو رسگلے کے ڈبے مکہ میں خرید کے غریبوں کو بانٹ دو. نا نا نا، اللہ کو پتہ ہے یہ غریبوں کو شوگر کا مریض بنائے گا. اللہ مسلمانوں کو مٹھائی نہیں کھلا رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ بطور سزا آپ کو غریبوں کو بکرا کھلانا ہے، گائے کھلانی ہے، دمبا کھلانا ہے یا اونٹ کھلانا ہے آپ کو. ہمارے نبی کو جب شدید بھوک لگی، کھجوریں بھی کھائیں. کھجور کے میٹھے میں اور چینی کے میٹھے میں بہت فرق ہے، خوب سمجھ لو، دونوں میں بڑا فرق ہے. کھجوریں کھا لیں آپ. تو ہمارے نبی نے چونکہ تہوار کا موقع ہے نا بقرعید، تو بڑی نفیس چیز کھائی جائے گی، تو وہاں تو کھجور بھی نہیں بلکہ گوشت کھایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح میرے بھائی ابھی ہمارے یہاں مٹھائیاں آئی کہاں سے ہیں یہ سمجھ لو. مسلمان بات بات پہ مذہب کے نام پہ میٹھے کیوں پھوڑتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شب برات کا حلوہ ہم لوگوں نے کیا، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا حلوہ ہے، یہ اسلام میں کوئی یہ شب برات. ہاں نبی کو میٹھا پسند تھا، یہ حدیث میں آتا ہے. وہ تو میٹھا تو انسان کی نیچر ہے نا، اس کو پسند ہوتا ہے. لیکن کون سا میٹھا پسند تھا؟ کھجور کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پسند تھا. یا بعض دفعہ اسی کھجور کا حلوہ بنایا جاتا تھا، اس میں کوئی پنیر وغیرہ ڈال کے، بالکل ایک نیچرل چیز تھی. اس کا یہ گاجر کے حلووں سے اور یہ رسگلوں سے کیا تعلق ہے بھائی اس میٹھے کا؟ اور وہ بھی بہت تھوڑا کھایا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں؟ رسگلے اور لڈو بولو
آئے کہاں سے؟ ہر بات ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو، آپ کا بچہ پاس ہو گیا، یہ بکرا کھائیے، آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے، میرے بچے کے نمبر اچھے آئے، یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی، اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی، میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے، آپ آ نہیں سکتے دعوت میں، یہ دمبے کی چانپیں میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں۔ اب الٹا ہو رہا ہے جی، آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے، جی میرا ولیمہ ہے، یہ منہ میٹھا کیجیے، میں امتحان میں پاس ہو گیا 6 لڈو، یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا، امریکہ جا رہا ہوں، یہ 8 رسگلے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میرے بھائی، جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے، کیونکہ مذہب کے نام پہ جب پھوڑتا ہے تو عبادت سمجھ کے 6 کے بجائے 8 کھائے گا پھر وہ، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے سنت ہے یہ، تو اس سے میرے بھائی ہوگا کیا کہ آپ بھی لڈو کی طرح بننا شروع ہو جاؤ، جو لڈو کھاتا ہے وہ بالآخر لڈو جیسا ہو جاتا ہے، وہ گلوکوز سے بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، جب آپ گلوکوز سے بھرتے ہو تو فوری نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ہر وقت سستی رہتی ہے، انسولین نکلتی رہتی ہے، انسولین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور طبیعت ہمیشہ آپ کی ٹن رہتی ہے، جو فریشنس عبادت کے لیے چاہیے، مختلف کاموں کے لیے چاہیے، وہ ہوتی نہیں ہے۔ تبھی تو آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ، جس کو دیکھو کیا ہو رہا ہوگا، سو رہا ہوگا، وہ تھانوں میں جاؤ تو بھی بہت دفعہ، یہ پولیس والوں سے میں پنگا نہیں لینا چاہتا، خیر، تو آپ کہیں بھی جاؤ، جتنے بھی بڑے اداروں میں جاؤ، آپ کو لوگ اکثر سوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گھر میں آپ دیکھو بیگم صاحبہ 1:45 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں دوپہر کو، سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے، کراچی میں تو یہی ہے، سو رہے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، کیوں؟ میٹھا کھا کھا کے خود رسگلہ بن چکے ہیں۔ ہمارے نبی ہم کو کھلا رہے ہیں گوشت کھاؤ، ٹھیک ہے، گوشت کھانے سے نیند نہیں آتی، اتنی نیند نہیں آتی جتنی یہ میٹھے پھوڑنے سے آتی ہے۔ تو اسلام کے جتنے تہوار ہیں اس میں ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں بیان کی، ہاں میں بتا رہا تھا میٹھا آیا کہاں سے ہے، یہ سمجھو۔ دیکھو ہندو گوشت نہیں کھاتے، ہندو گوشت نہیں کھاتے، لہذا ان کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب اللہ نے جو لذت گوشت میں رکھی ہے نا کھانوں میں، وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے۔ گوشت کی بریانی، گوشت کی نہاری، یہ سارے مزے کے کھانے کس کے ہوتے ہیں؟ تو ہندوؤں کے جو پنڈت لوگ تھے انہوں نے گوشت چھڑوا دی اپنی قوم سے مذہب کے نام پہ۔ اب ان کو کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ تو نیا لانا تھا نا، تو اب ان کے تبھی یہ جو ہندوستان میں کھانے پینے کی جو صنعت ہے نا، اس نے بڑی ترقی کی ہے، اتنی ویرائٹیز کھانے کی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی جتنی ہندوستان میں ہے۔ وجہ اس کی کہ جب گوشت نہیں کھا رہے تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا؟ خراب۔ لہذا انہوں نے دالوں کی مختلف چیزیں بنانا شروع کر دیں، اور چاولوں کی مختلف طریقوں سے بنانا شروع کر دیا، اب تو 20 قسم کی مٹھائیاں بنانا شروع کر دیں، وہ اتنی مٹھائیوں کی اقسام آپ کو ملیں گی۔ تو مسلمانوں میں جو لڈو کھانے کا رواج آیا بہت زیادہ، یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ورنہ مسلمان بائی نیچر کیا تھا؟ گوشت خور تھا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، یہ اچانک ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ہو گیا، ہوتا یہ اچانک نہیں ہے، 15 سال سے دل کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں 15 سال سے جو دل کے لیے نقصان دہ، 15 سال آپ کو آپ کی باڈی اور دل مہلت دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا۔ 15 سال تک آپ غلط غذائیں کھاتے 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 جب دل سے آپ کی یعنی دل کے بس میں نہیں رہتا نا، پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ وہ جو رگیں جمنا شروع ہوتی ہیں ایک دم سے تھوڑی اس میں پراٹھے آ کے اٹک جاتے ہیں، جو دل رگیں تنگ ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایک دم سے تھوڑی ہوتا ہے، 15 سال لگتے ہیں کم سے کم۔ تو 15 سال سے آپ کچھ غلط کھا رہے ہوتے ہو، جس کے بعد دل ایک دن آ کے کہتا ہے بھائی بس ہو گیا، اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ کا انا للہ ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں اچانک ان کو کیا ہو گیا۔ اچانک نہیں ہوا، یہ 15 سال سے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں۔ جب بھی پراٹھے بولتا ہوں مجھے اپنا خیال آتا ہے، یہ 15 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ پھوڑ تو 30 سال سے رہے ہیں، 15 سال سے دل خراب ہونا شروع ہوا تھا، اور یہ رسگلے پھوڑ رہے ہیں۔ اور اگر پراٹھے پھوڑ رہے ہو نا تو ایکسرسائز اتنی کرو کہ وہ پراٹھا کہیں کسی کھانچے میں جا کے فٹ ہو جائے۔
سمجھتے ہو, کہیں نہ کہیں جا کے لگ جائے, وہ اٹیک کا ذریعہ نہ بنے. تو اس لیے میں اس پر اتنی شدت سے بیان کرتا ہوں, ورنہ میرے میڈیکل سائنس میری فیلڈ نہیں ہے. تو اب چونکہ رمضان میں آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, تو اس لیے ایسے کام مت کریں کہ مالداروں کا پیسہ آپ کے ڈائلیسس میں خرچ ہو. کوشش کریں اپنے گردوں کو بچائیں. قوم پہلے ہی بہت غریب ہے, پہلے ہی قوم پہ بہت بوجھ ہے, تو جب یہ ڈائلیسس کے پیشنٹ ہی کم ہوں گے تو جو مالدار خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اور بہت سارے مصارف آ جائیں گے جہاں وہ خرچ کریں گے. اچھا, میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہی ہے, کینسر کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا میٹھا زیادہ کھانا نقصان دہ ہے. سمجھتے ہو, سگریٹ پینا بھی نقصان دہ ہے, اتنا نہیں جتنا, کیونکہ میٹھا کھانے سے وزن کیا ہوتا ہے, اصل ہے وزن بڑھنا. وزن بڑھنا 40 سال کے بعد خاص طور پہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت کس کے, سگریٹ پینے کے. اب سگریٹ کے ڈبے پہ تو لکھا ہوتا ہے کینسر کا ذریعہ ہے, لیکن مٹھائی کے ڈبوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا. تو مٹھائی کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ 40 سال سے ایج بڑھ گئی ہے اور وزن آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے, تو کائنڈلی ان ڈبوں سے احتراز کریں. صرف ڈبہ کھائیں, مٹھائی چھوڑ دیں. آپ ڈبہ اگر پانی میں ڈال کے کھا جائیں گے اتنا نقصان نہیں ہوگا, وہ کاغذ ہے نکل جائے گا. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو مرضی کرنا ہے کرو, جب پڑے ہوئے ہو گئے نا پھر بولے کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ.